بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے اکابر بزرگوں کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس ویڈیو میں خانقاہ شریف کے 6 بزرگوں کے حالات بیان کیے جائیں گے، جن کے اسماء گرامی ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الحمید قادری آل احمدی بدایونی، عین الحق حضرت مولانا شاہ عبد المجید قادری بدایونی، معین الحق علامہ فضل رسول قادری بدایونی، تاج الفحول محب رسول حضرت علامہ شاہ عبد القادر بدایونی، مطیع الرسول حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی، اور عاشق الرسول مولانا شاہ عبد القدیر قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے عقیدت مندوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ خانقاہ قادریہ کے سب سے پہلے بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الحمید قادری آل احمدی رحمۃ اللہ علیہ، جو عین الحق مولانا شاہ عبد المجید قادری بدایونی کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اپنے وقت کے درویش کامل تھے اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کی ولادت 17 جمادی الاول 1152 ہجری کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم دین، صاحب تقوی، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ شمس ماریرہ حضرت قبلہ شاہ آل احمد اچھے میاں حضور کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کی وفات 17 جمادی الاول 1233 ہجری کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں زیارت گاہ عام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے بانی خاتم الاولیاء شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کا ذکر خیر کریں گے اور آپ سے امید کریں گے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہماری اس کاوش کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اہل عقیدت میں ضرور شیئر کر دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد المجید قادری بدایونی کی ولادت 29 رمضان 1177 ہجری مطابق 1764 عیسوی کو محلہ مولوی ٹولہ ضلع بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب داماد رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولوی عبد الحمید تھا، جو اپنے وقت کے علماء دین میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، اور آپ کے دادا حضرت مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے عالم و فاضل اور درویش کامل تھے اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحمید کا تاریخی نام ظہور اللہ رکھا گیا۔ آپ نے مولانا محمد علی صاحب عثمانی اور ان کے بعد مولانا محمد علی صاحب سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ ایام جوانی میں آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں بہت سے فقراء و مشائخ کی خدمت میں حاضری دی، لیکن کہیں آپ کی طبیعت کو قرار نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ بیزار ہو کر یہ فرمانے لگے کہ تمام جہاں ڈھونڈا کوئی اہل اللہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ دکانداری ہے، کوئی کامل نہیں۔ اسی دوران آپ اپنے کچھ عزیز دوستوں کے ساتھ ماریرہ شریف حاضر ہوئے۔ آپ کے دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شاہ آل احمد اچھے میاں حضور کے مرید ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جاہل نہیں کہ ایسی مرید ہو جاؤں۔ الغرض 4-5 روز بعد آپ بدایوں واپس تشریف لے آئے تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم کو دیکھ کر با ادب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آل احمد اچھے میاں حضور کی صورت میں جلوہ گر ہیں، بالکل بھی فرق نہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کے دل میں شاہ اچھے میاں حضور کی عقیدت پیدا ہوئی
اور آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت اچھے میاں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاص حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ ماریرہ شریف جا کر حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہونے کی درخواست کی۔ حضرت نے آپ سے فرمایا کہ تم تو عالم ہو، تمہیں بیعت ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر چند بیعت ہونے کے لیے عرض کرتے لیکن ادھر سے انکار ہو جاتا۔ کافی عرض کے بعد جب آپ کا مقصد پورا نہ ہوا تو آپ ماریرہ میں اپنی قیامگاہ تشریف لائے۔ رات کو یہاں خواب دیکھا کہ آپ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہاں حضرت بابا فرید گنج شکر بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت غوث پاک کے اشارے پر حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت شاہ اچھے میاں ماریروی کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے کچھ عزیزوں کے ساتھ دوبارہ حضرت اچھے میاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی گزارش کی۔ اس بار آپ کی عرضی قبول کر لی گئی اور آپ کو شاہ آل احمد اچھے میاں حضور نے بیعت فرما کر شاہ عین الحق کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ نے لگ بھگ 30 سال پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے۔ آپ کو اپنے مرشد سے کمال درجے کا عشق تھا، اس لیے آپ ماریرہ شریف میں ہی قیام رکھتے تھے تاکہ ایک پل بھی مرشد کی صحبت سے الگ نہ ہوں۔ جب آپ کے پیر و مرشد آپ کو حکم دیتے کہ اب بدایوں چلے جاؤ تو آپ بدایوں چلے آتے، لیکن 2-3 دنوں میں واپس پھر ماریرہ مطہرہ حاضر ہو جاتے۔ آپ نے راہ سلوک میں ریاضت مجاہدے کیے اور مرشد کی جانب سے خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ آپ اپنے زمانے کے عالم و فاضل، عارف کامل، متقی و ابرار، شب بیدار، ذاکر و شاغل، صاحب تصرف، ولی کامل تھے۔ پیر و مرشد کی آپ پر خاص نظر عنایت تھی اور حضرت آپ کو افضل العبید مولوی عبد المجید لکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولوی عبد المجید کی ظاہری حالت مثل ابو حنیفہ کی ہے اور باطنی حالت مثل منصور حلاج کی ہے، اور فرماتے تھے کہ مولوی عبد المجید مقام حل من مزید پر ہے اور ان جیسا کوئی دوسرا خادم صادق نہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے سب سے چہیتے خلفاء میں سے تھے، اس لیے پیر و مرشد نے آستانہ برکاتیہ کے مدرسے کی نظامت آپ کے سپرد کر دی تھی۔ آپ کے شاگردوں میں شاہ آل رسول صاحب ماریروی، مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب بدایونی، مولوی سعد الدین بدایونی، مولانا افتخار الدین صاحب جیسی اعلیٰ شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے ایک بار فرمایا کہ خدا اگر حشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لائے تو میں مولوی عبد المجید کو پیش کر دوں گا۔ شاہ آل رسول ماریروی علیہ الرحمہ جو حضرت اچھے میاں کے بعد خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ بنے، انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خود خلافت عطا کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بھی خلافت لینے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ حضور اچھے میاں نے اپنا خزانہ مولوی صاحب کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا ان سے اپنا حصہ لے لو۔ پیر مرشد کے وصال کے بعد آپ بدایوں شریف تشریف لائے اور یہاں خانقاہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی ذات بابرکت سے بے شمار لوگوں نے ہدایت کی راہ پائی اور آپ کا روحانی فیض آپ کے سلسلے کی صورت میں دور دور تک پھیلا۔ آپ نے 80 سال کی عمر میں اپنے لائق فرزند شاہ فضل رسول بدایونی کے ساتھ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے اپنی عمر کا آخری حصہ ایک مسجد میں گوشہ نشینی کی حالت میں گزارا۔ آپ صاحب تصرف، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے دریائے فیضان سے ہزاروں بندگان خدا سیراب ہوئے۔ آپ کے خلفائے گرامی میں مولانا محمد مکی، میاں مستان شاہ کمبل پوش اجمیری، شیخ مصلح الدین فتح پوری اور آپ کے فرزند و جانشین حضرت مولانا فضل رسول بدایونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 17 محرم 1263 ہجری مطابق 1847 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شاہ فضل رسول بدایونی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں زیارت گاہ عام ہے۔ آپ کے برابر ہی آپ کی زوجہ محترمہ بھی آرام فرما ہے۔ آپ کے مزار پرانوار سے برکت و روحانیت، انوار و تجلیات مثل شمس نصف النہار آشکار ہے۔ خلق خدا آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آج بھی آپ کے فیضان سے مستفیض ہوتی ہے۔
تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستو، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی علیہ الرحمہ کی ویڈیو اس سے پیشتر اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد المجید قادری کی متواتر بیٹیاں ہوئیں، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ اکثر آپ کے والد سے کہتی تھیں کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کریں، لیکن آپ ادباً مرشد کی بارگاہ میں خاموش رہتے۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد حضور اچھے میاں علیہ الرحمہ نے خود آپ کو فرزند ہونے کی بشارت دی، اور اس طرح آپ کی پیدائش ماہ صفر 1213 ہجری مطابق 1798 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں حضور نے آپ کا نام فضل رسول رکھا اور ظہور محمدی آپ کا تاریخی نام مقرر ہوا۔ علماء میں آپ مولانا سیف اللہ المسلول اور عرفاء میں شاہ معین الحق مشہور ہوئے۔ شہر کے تمام لوگ آپ کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے صرف و نحو اور کتب تصوف کا درس لیا، پھر 12 سال کی عمر میں لکھنؤ جا کر مولانا نور الحق فرنگی محلی سے تعلیم حاصل کی، پھر حرمین شریفین جا کر وہاں کے علماء سے تفسیر و حدیث کی سند لی۔ اس کے بعد آپ ماریرہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں حضرت اچھے میاں حضور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب فن طب کی بھی تکمیل کر لینا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کو تمہاری ذات سے ہر طرح کا دینی اور دنیاوی فیض کا اجرا منظور ہے۔ چنانچہ حسب الحکم آپ نے دھولپور جا کر علم طب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کے مرید ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ پر ایک عرصہ تک جذب کا عالم طاری رہا اور آپ نے وہ وقت صحرا و جنگلات میں بسر کیا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان العارفین حضرت بڑے سرکار بدایونی کے آستانوں پر چلہ کشی کی اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد آپ ان کے جانشین اور خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ ہوئے۔ آپ نے بدایوں میں مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ دور دور سے تشنگان علم آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طے العرض کی کرامت سے نوازا تھا، اس لیے آپ نے بہت سے اسلامی ممالک کی سیر کی۔ 3 مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ حرمین شریفین میں آپ ہمیشہ پیدل سفر فرماتے۔ دوران سفر بے شمار لوگ آپ کے دستے مبارک پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے اور عرب و عجم کے بے شمار لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ اسلامی ممالک کے تمام علماء و مشائخ نے آپ کو شریعت و طریقت میں اپنے وقت کا امام تسلیم کیا، اس لیے آپ امام اہل سنت بھی کہے جاتے ہیں۔ آپ حنفی مذہب کے جید عالم دین تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے روحانی اشارے پر آپ وہابی فتنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے باطل عقائد کا سختی سے رد فرمایا اور کئی کتابیں رد وہابیت میں تصنیف فرمائیں۔ آپ کافی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جب آپ دوسری مرتبہ حج کو تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں خیال آیا کہ اب باقی کی زندگی یہیں گزاروں اور یہیں مستقل سکونت اختیار کروں۔ اس معاملے میں آپ نے استخارہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ گمراہ اور شریر جو ہندوستان میں سر اٹھا رہے تھے ان کی تنبیہ و سرکوبی کے لیے علیکہ بالہند کے ذریعے آپ کو ہندوستان واپسی کا حکم ہوا۔ آپ بغداد شریف بھی حاضر ہوئے اور حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی روحانیت سے مستفیض ہوئے
اور عالم واقعہ میں حضور غوث پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ بارگاہ غوثیت سے آپ کو بہت کچھ شرف و اعزاز حاصل ہوا، یہاں تک کہ صاحب سجادہ آستانہ غوثیہ کے صاحبزادے حضرت سید سلیمان صاحب قادری بغدادی نے اپنے والد کے حکم پر آپ سے اجازت و تلمذ حاصل کیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنے والد ماجد شاہ عبد المجید قادری علیہ الرحمہ کے ہمراہ حج کیا اور اس سفر میں اپنے والد ماجد کی بہت خدمت کی۔ والد ماجد نے اس خدمت سے خوش ہو کر آپ کو معین الحق کا اجازی تیسری مرتبہ آپ نے اپنے والد ماجد شاہ عبد المجید قادری علیہ الرحمہ کے ہمراہ حج کیا اور اس سفر میں اپنے والد ماجد کی بہت خدمت کی۔ والد ماجد نے اس خدمت سے خوش ہو کر آپ کو معین الحق کا اعزازی خطاب عطا فرمایا۔ بہت سی کرامات آپ سے ظہور میں آئیں، بہت سے بیمار آپ کی دعا سے شفا یاب ہوئے۔ آپ کی نگاہ ولایت کے اثر سے بہت سے کفار داخل اسلام ہوئے۔ آپ کے فیوز ظاہری و باطنی حرمین شریفین مصر، شام اور عراق وغیرہ میں واسطہ بلا واسطہ عام طور پر شائع ہوئے۔ آپ نے رد وہابیت اور بد مذہبیت میں کافی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس کے علاوہ علم حدیث، علم کلام، علم تصوف، علم فقہ، علم طب وغیرہ میں عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں کتب تصنیف کی۔ شاعری کا بھی آپ کو کافی ذوق تھا۔ فارسی اور اردو میں آپ نے کلام کہا ہے۔ آپ کا وصال 2 جمادی الثانی 1279 ہجری مطابق 1872 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ عیدگاہ شمسی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق والد صاحب کی درگاہ میں ان کی پائیتی کی جانب دفن کیا گیا۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، پہلے حضرت مولانا محی الدین صاحب، دوسرے تاج الفحول محب رسول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی، جو اپنے والد کی طرح امام اہل سنت کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین اور خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ قرار پائے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رسول کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں ہے۔ ہر سال آپ کا عرس آپ کے وصال کی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے، جس میں قرب و جوار سے ہزاروں عقیدت مند حاضر ہو کر آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ قیمتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سلسلہ چل رہا ہے خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے بزرگوں کے ذکر کا۔ اس سے پیشتر ہم حضرت عین الحق شاہ عبد المجید قادری بدایونی اور معین الحق حضرت شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہما کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب اس سلسلے کی تیسری ویڈیو میں ہم تاج الفحول حضرت علامہ مولانا عبد القادر بدایونی کا تذکرہ کریں گے۔ یقیناً یہ قیمتی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تاج الفحول محب رسول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی کی پیدائش 17 رجب 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی کو محلہ مولوی ٹولہ بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شاہ فضل رسول قادری بدایونی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے ہو کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا تاریخی نام مظہر حق رکھا اور عقیقے کے دن حضور غوث پاک کے ارشاد روحانی پر آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو محب رسول کہہ کر پکارا۔ آپ نے اپنے بچپن کے دنوں میں بھی کبھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا اور نہ کبھی سیر و تفریح میں مشغول ہوئے۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی آپ کے جد امجد نے کرائی۔ آپ نے مولانا نور احمد صاحب بدایونی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی کی خدمت میں پہنچ کر اپنی علمی پیاس کو بجھایا اور تمام علوم میں امام کامل ہو گئے۔ آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کیا اور تمام علوم میں جامع ہونے کے بعد اپنے والد ماجد اور امام المحدثین شیخ جمال عمر مکی سے اجازت حدیث لی۔ آپ نے رد وہابیت میں اپنے والد محترم کی طرح کافی کتابیں تصنیف فرمائیں۔
آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ گروہ علماء میں آپ امام اہل سنت، محب رسول، شیخ الاسلام والمسلمین، اعلی حضرت اور تاج الفحول کے القابات سے مشہور تھے۔ شہر کے تمام لوگ آپ کو ادب سے بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ آپ خانوادہ قادریہ میں اپنے والد ماجد شاہ فضل رسول بدایونی کے مرید ہوئے اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین اور خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے صاحب سجادہ ہوئے۔ آپ کئی بار حج و زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ حج کے دوران آپ نے بخاری شریف کا اتنا ورد کیا تھا کہ وہ پوری حفظ ہو گئی تھی۔ ایک بار دوران سعی آپ نے کھلی آنکھوں سے حضور غوث پاک کا دیدار کیا اور ادباً آپ دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ بارگاہ غوثیت میں آپ کو حضوری حاصل تھی اور آپ حضور غوث پاک کے عشق میں فنا تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ اعلی حضرت آپ سے ملنے اکثر بدایوں شریف تشریف لاتے رہتے تھے۔ آپ ہی نے اعلی حضرت کو ماریرہ شریف لے جا کر شاہ آل رسول ماریروی کا مرید کرایا، جس کا اظہار اعلی حضرت نے قصیدہ چراغ انس میں کیا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ آپ کے سامنے نہ حقہ پیتے اور نہ پان کھاتے تھے۔ اعلی حضرت نے ایک مستقل قصیدہ آپ کی شان میں تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ کو سنیت کا ہادی و رہنما اور اس دور میں سنیت کی پہچان قرار دیا ہے۔ یہ قصیدہ چراغ انس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ الغرض امام احمد رضا فاضل بریلوی کو تاج الفحول سے جو عقیدت و محبت تھی، اس کی نظیر اس زمانے میں ملنا دشوار ہے۔ آپ نے تاج الفحول کو بھی اپنے مرشدان کی طرح سمجھا اور اسی طرح ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھا۔ آپ تاج الفحول محب رسول کی شان میں فرماتے ہیں: تجھ پہ فضل رسول کا سایہ، مجھ پہ سایہ تیرا محب رسول، اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول۔ میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، روزے سیو صفا محب رسول، صفا مروا پہ تو نے جو دیکھا، وہ مجھے بھی دکھا محب رسول۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ کی پوری حیات طیبہ پوری طرح شریعت و طریقت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ آپ طے الارض کے عامل تھے۔ اکثر لوگوں نے آپ کو جمعے کے دن ایام حج کے علاوہ مکہ شریف میں دیکھا۔ شریعت و طریقت پر آپ کی استقامت اور سنت و مستحبات کی پابندی گویا آپ کی پوری زندگی ایک کرامت تھی۔ چونکہ درس و تدریس آپ کا خاندانی مشغلہ تھا، اس لیے آپ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو اس طرح طلباء کے ذہن میں بسا دیتے تھے کہ طالب علم اسے زندگی بھر نہیں بھولتا تھا۔ حدیث کا درس آپ اس طور پر دیتے کہ طالب علموں کو احساس ہوتا کہ دور حاضر میں آپ ہی امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف کے آپ اسی طرح حافظ تھے جس طرح قرآن شریف کے حافظ تھے۔ فقہ کا درس دیتے تو ہر مسئلے کو اصول کی کسوٹی پر کس کر جواب دیتے۔ عربی ادب اور علوم عربیہ کے درس کے وقت یہ معلوم ہوتا کہ قواعد و لغات کے آپ ماہر کامل ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے دور میں بے مثال مدرس اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے سچے جانشین تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سید شاہ ابو الحسین نوری ماریروی، سید اسماعیل حسن شاہ صاحب ماریروی، سید شاہ مصطفیٰ صاحب بغدادی، قاضی ظہور الاسلام عباسی، مولانا عبد الرزاق مکی جیسی بہت سی روحانی و علمی شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے 2 نکاح کیے جن سے آپ کے 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ آپ کے بڑے بیٹے مطیع الرسول مولانا عبد المقتدر تھے، جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جانشین اور خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ قرار پائے، اور دوسرے صاحبزادے عاشق رسول مولانا محمد عبد القدیر تھے۔ آپ کا وصال جمادی الاول 1319 ہجری مطابق 1901 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ 18 جمادی الاول کو آپ دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں اپنے والد کے برابر میں مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ قیمتی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات کریں گے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے 3 بزرگ حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی، سیف اللہ المسلول حضرت شاہ فضل رسول قادری بدایونی اور ان کے صاحبزادے تاج الفحول حضرت شاہ عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ کی ڈاکیومنٹری ہم اس سے پیشتر اپنے چینل محفل اولیاء پر اپلوڈ کر چکے ہیں. اگر وہ ویڈیوز آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہیں تو آئی بٹن میں ان تینوں ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج الفحول کے جانشین و صاحبزادے اور خانقاہ قادریہ کے صاحب سجادہ مطیع الرسول مولانا شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی کا ذکر خیر کریں گے. تو اس شاندار ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اسے خانقاہ قادریہ کے شیدائیوں اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس نیک کام میں آپ ہمارے شریک ہو سکیں. مطیع الرسول حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر قادری علیہ الرحمہ، عین الحق حضرت شاہ عبد المجید قادری بدایونی کے پرپوتے، سیف اللہ المسلول حضرت شاہ فضل رسول بدایونی کے پوتے اور تاج الفحول محب رسول حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے ہیں. آپ کی پیدائش 11 جمادی الاخر 1283 ہجری مطابق اکتوبر سن 1866 عیسوی کو محلہ مولوی ٹولہ بدایوں شریف میں ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. آپ کے جد امجد حضرت شاہ فضل رسول بدایونی نے آپ کا نام مطیع الرسول عبد المقتدر قادری رکھا. گروہ علماء میں آپ سرکار صاحب الاقتدار کے لقب سے مشہور ہوئے. آپ 6 سال کی عمر تک اپنے جد امجد حضرت شاہ فضل رسول قادری کی تربیت میں رہے. اس کے بعد استاد العلماء مولانا نور احمد عثمانی اور اپنے والد ماجد سے علوم دینی و دنیاوی حاصل کیے. آپ اپنے والد کے مرید و خلیفہ ہوئے. بچپن سے ہی آپ کی طبیعت زہد و تقوی کی جانب مائل تھی اور آپ کا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا. آپ مرد بزرگ اور درویش کامل تھے. آپ معمولی پوشاک پہنتے اور بہت سادہ غذا استعمال کرتے تھے. آپ اپنے بزرگان طریقت کے نقش قدم پر گامزن تھے. آپ اپنے والد شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے صاحب سجادہ قرار پائے. رسم سجادگی کے وقت حضرت مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں مہریروی نے آپ کو خرقہ پہنا کر نذر پیش کی. آپ 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے. بے شمار لوگ آپ کے مرید ہوئے اور 20 کو آپ نے دولت فقر سے نوازا. آپ کا وصال 27 محرم 1334 ہجری مطابق 4 دسمبر 1915 عیسوی کو فجر کی نماز کے سجدے میں ہوا. آپ کو خانقاہ قادریہ میں آپ کے والد ماجد تاج الفحول حضرت شاہ عبد القادر بدایونی کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں پر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے. تو ناظرین، یہ مختصر ذکر تھا حضرت شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی علیہ الرحمہ کا. امید کرتے ہیں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ جلد پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے 4 بزرگوں کا ذکر ہم اس سے پیشتر کی ویڈیو میں کر چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج الفحول کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد القدیر علیہ الرحمہ کا ذکر خیر کریں گے.
امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ نایاب ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القدیر علیہ الرحمہ۔ آپ کا تاریخی نام عاشق الرسول محمد عبد القدیر تھا اور آپ کی کنیت ابو سالم اور لقب شیخ الاسلام تھا۔ آپ کے والد کو آپ کے جد امجد شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے پہلے سے ہی آپ کی پیدائش کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا تمہارا ایک فرزند ہوگا، اس کا نام عبد القدیر رکھنا۔ چنانچہ آپ کی ولادت 11 شوال 1311 ہجری مطابق اپریل سن 1894 عیسوی کو بدایوں شریف میں حضرت تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی کے گھر پر ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ کے شفیق اور مہربان بھائی صاحب الاقتدار حضرت شاہ عبد المقتدر بدایونی نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ نے مولانا محب احمد قادری بدایونی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر ریاست ٹونک جا کر مولانا برکات احمد سے اور رامپور میں مولانا عبد العزیز سے تکمیل علوم کی اور سند فراغت حاصل کی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر علیہ الرحمہ کے مرید ہوئے اور ان سے خلافت حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ کو نقیب الاشراف خانقاہ قادریہ بغداد شریف کے مسند نشین حضرت شیخ حسام الدین علیہ الرحمہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ آپ حضور غوث پاک کے بہت بڑے شیدائی تھے اور ہر سال بغداد شریف جا کر آپ کے مزار اقدس کی زیارت کیا کرتے تھے اور رسم غلاف پوشی اپنے دستے مبارک سے ادا کرتے تھے۔ 45 بار بغداد شریف تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے بہت فیض پایا۔ ایک بار حضور غوث پاک کے دیدار سے بھی آپ مشرف ہوئے۔ آپ نہایت عابد و زاہد، شب بیدار، بے باک، نڈر، عالم و فاضل، عشق و محبت میں سرشار تھے۔ آپ ہر وقت ذکر و شغل میں مصروف رہتے تھے اور اپنی ظاہری حالت میں باطن کو چھپائے رکھتے۔ آپ مدرسہ قادریہ کے طلباء کو درس بھی دیتے تھے اور واعظ بھی فرماتے۔ اپنے بڑے بھائی اور شیخ طریقت صاحب الاقتدار حضرت شاہ عبد المقتدر علیہ الرحمہ کا وصال ہونے پر آپ نے خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے صاحب سجادہ ہو کر مسند سجادگی کو رونق بخشی۔ 17 سال آپ حیدرآباد میں مفتی اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ کا حلقہ مریدین بے حد وسیع تھا۔ کئی بار آپ نے بصرہ، بغداد شریف، کربلا معلیٰ، کوفہ، نجف اشرف اور دیگر مقدس مقامات کی زیارتیں کی۔ 2 مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی زیارت کی اور زیارت روضہ نبوی سے مشرف ہوئے۔ 1343 ہجری میں آپ نے خانہ کعبہ کے غسل میں شرکت کی اور حرم نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت خاص میں باریاب ہوئے۔ مرتبہ فلسطین کا دورہ کیا۔ پہلی مرتبہ مفتی اعظم فلسطین کے بے حد اصرار پر آپ نے مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز پڑھائی تھی۔ دوسری مرتبہ جب آپ حج کو تشریف لے گئے تو سلطان ابن سعود نے آپ کو اپنے دربار میں ملاقات کے لیے بلایا۔ دوران گفتگو سلطان نے آپ سے پوچھا کہ سعودی قانون اور سعودی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تب آپ نے نہایت بے باکی سے جواب دیا کہ سعودی قانون اور سعودی حکومت کسی طرح بھی حجاج بن یوسف کی حکومت سے کم نہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر کچھ سوچ کر یہی کہتے بنی کہ مجھے آپ کی ہمت پر حیرت بھی ہے اور خوشی بھی۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتا ہوں۔ چلتے وقت سلطان نے آپ کو بے شمار تحفے اور نذرانے دینا چاہے تو آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں شاہ دکن کے دربار کا مفتی اعظم ہوں۔ آپ کے تحفے لے کر ان کے دربار میں جانا نہ صرف میرے لیے شرم کی بات ہوگی بلکہ شاہ دکن کی بھی توہین ہوگی۔ سلطان کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی،
مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ شرم مٹانے کی غرض سے بضد ایک خوبصورت گھڑی بطور یادگار آپ کو دی، لیکن بعد میں ایک حکم بھی جاری کیا کہ آج کی تاریخ سے مولانا عبد القدیر کا داخلہ سعودی عرب میں ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس تاریخ کے بعد آپ حج بیت اللہ کو نہ جا سکے۔ انگریزوں کے ہاتھوں جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا نام و نشان مٹایا گیا اور آزاد ہندوستان کو غلام ہندوستان بنا دیا گیا، تو اس آزادی کی لڑائی کو شروع کرنے والے اکابر علماء اہل سنت ہی تھے، جن کے سرخیل اور روح رواں حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی، مفتی عنایت علی کاکوروی، مولانا رضا علی بریلوی، حضرت سیف اللہ المسلول اور تاج الفہول کے نام نمایاں ہیں۔ بالخصوص حضرت کے جد امجد سیف اللہ المسلول مولانا فضل حق خیرآبادی کے ہم عصر اور فرنگی دشمنی میں ان کے ہم خیال تھے۔ اسی لیے اس خانوادے کو انگریز سرکار سے ہمیشہ سے سخت دشمنی رہی۔ حضرت مولانا عبد القدیر نے بھی انہی جذبات کو اپنے سینے میں موجزن پایا، اور علمی طور پر آپ ہر اس تحریک کے روح روا رہے جو انگریزوں کے خلاف ہوتی تھی۔ آپ کے خاص دوستوں میں مولانا شاہ مصباح الحسن، رئیس الاحرار حسرت موہانی اور مولانا عبد الباری فرنگی میلی حضرات انگریزوں کے خلاف اور ان کو نقصان پہنچانے کے ہر طریقے کو صحیح سمجھتے تھے۔ آپ کا وصال 68 سال کی عمر میں 3 شوال 1379 ہجری مطابق 31 مارچ سن 1960 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ کئی ہزار لوگ اور بے شمار علماء و مشائخ، صوفیہ، فقراء، سالکین اور مجذوب آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الحمید سالم میاں صاحب علیہ رحمہ کو آپ کا جانشین اور خانقاہ قادریہ کا صاحب سجادہ بنایا گیا۔ حضرت سالم میاں حضور آپ کے وصال کے بعد جب غوث پاک کے عرس میں شرکت کرنے بغداد شریف تشریف لے گئے تو نقیب الاشرف پیرزادہ سید محمد ابراہیم صاحب نے حضور غوث پاک کے مزار کا غلاف یہ کہہ کر آپ کو عنایت فرمایا کہ حضور غوث پاک نے خواب میں بشارت دی ہے کہ مولانا عبد القدیر ہر سال ہماری قبر پر غلاف چڑھاتے تھے، ان کی قبر پر ہمارا غلاف چڑھایا جائے۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں اپنے شیخ اور برادر اکبر کے غربی پہلو میں ہے۔ آپ کا عرس 8 شوال سے 12 شوال تک بڑے اعلیٰ پیمانے پر منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔